سوچے ہیں ذہن میں کہ 5 لاکھ کا مجمع ہے اور وہاں چلا دی گولی. ٹھیک ہے جی. اب چلو سنا دہشت گرد بھی تو کالے کپڑے پہن سکتے ہیں نا, اس کو علیحدہ کون کرے گا. ہاں میں وہی کر رہا ہوں, لیکن ایک مرتبہ پر جلوس گزر رہا ہے. اب پہلے میں آپ کو تھوڑا سا آپ وہ دیکھ لیں سینیریو جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. جلوس گزر رہا ہے اور اتنے میں جلاؤ گھراؤ شروع ہوتا ہے. پہلی چیز تو رینجرز کو آرڈر ہی نہیں ہے گولی چلانے کا. میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں, گولی نہیں چلا سکتے. کل وہ گولی چلاتے اور صرف ایک بات گونجتی نا, جو گھروں میں بیٹھے ہوئے سیاستدان تبصرے کرتے ہیں جن کو کراچی کی سڑکوں کا اور گلیوں کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ جو الزامات ہم پہ ڈالتے ہیں وہ حقیقت میں اس چیز کو قطعا ناواقف ہیں کہ ایک گولی چلنے پہ یہی سیاستدان کہتے جی عزاداروں پہ گولی چل گئی, اور اس وقت پورے ملک کی کیا حالت ہوتی, کیونکہ ہر ملک کے ہر کونے اور گوشے کے اندر میری بات میں آ رہا ہوں, میں آپ کو آگے آ رہا ہوں. گرفتار کیے 17 دہشت گرد خود عزاداران حسین نے گرفتار پکڑ کے پولیس اور رینجرز کے حوالے کیے. ان سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور آہستہ آہستہ وہ اب کلیئر ہوتا جا رہا ہے, سامنے آ رہا ہے. دوسری چیز کہ دیکھیں جی, اگر 2 بم دھماکے اس سے پہلے ہوئے تو وہ تو گٹر کے اندر گہرائی میں چھپا کے رکھے گئے تھے. ابھی کوئی رینجر اور پولیس کا یہ کام تو نہیں کہ وہ گٹر ڈھونڈتی پھرے. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. تیسرا جو دھماکہ ہوا اور جو اب تک کلیئر بھی ہو گئی یہ بات کہ وہ قرآنی اور آگ کے ڈبے میں موجود تھی, تو پولیس اور رینجرز کا یہ بھی کام نہیں کہ وہ قرآنی اور آگ کے ڈبوں کو چیک کرتی. ہاں وہاں پہ بالکل ایک میں آگے آ رہا ہوں آپ کی بات, میں آپ کی بات آگے آ رہا ہوں. یہ اس میں ذہنیت کا فالٹ کہہ لیں. اس میں اگر کوئی مجھے یہ بولے کہ میں ذمہ داری قبول کروں تو مجھے کوئی آر نہیں, کیوں قرآنی اور آگ کے اوپر تو میرا ذہن کبھی جائے گا بھی نہیں. ہر چیز چیک کی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسما کہ میں 10 دن تک 24 گھنٹے سڑک پہ بیٹھ کے وہاں میرا کیمپ تھا اور میں موجود ہوتا تھا اور میں نے بہترین نظام دیکھا, چاہے وہ سی ڈی جی تھوڑا میری نظر میں آ جائے, تھوڑی میری نظر میں آ جائے. جناب 127 مجالس روزانہ ہوتی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں ہوتی تھی. میں نے جتنے بہترین انتظامات اس مرتبہ دیکھے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھے, چاہے وہ ٹاؤن کی طرف سے ہو, چاہے سٹی گورنمنٹ کی طرف سے ہو, یا سندھ حکومت کی طرف سے ہو, سیکیورٹی کے. اور اس کی گواہی دیں گے عزاداران حسین جو وہاں پہ مجالس میں جاتے تھے. یہ ہر چیز کا الزام جو ہم پہ ڈالتے ہیں تو سٹی گورنمنٹ تو ان کی بھی تھی. اس دور میں بھی دھماکے, سنو میری بات, اس دور میں بھی دھماکے ہوتے تھے. سرحد میں بھی حکومت میں تھے, اس دور میں بھی یہ دھماکے ہوتے تھے. کیا یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن حیدر عباس رضوی صاحب سے ہم پہلے جانتے ہیں. حیدر صاحب کچھ پوائنٹس انہوں نے اٹھائے. انہوں نے کہا کہ گٹر کی تلاشی نہیں لی جا سکتی تھی, ڈبوں کو رینجرز اور پولیس ذیلی محکمہ ہمیشہ کام کرتا رہا ہے اور انشاءاللہ مزید بہتر ہوگا. اس کو کہتے ہیں بام ڈسپوزل اسکواڈ. اور میں نے پہلی بار اس مرتبہ یہ بھی سنا تھا کہ سنفنگ ڈاگز بھی وہاں پر موجود تھے. گو کہ میں اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تھا, میں کربلا زیارتوں پر گیا تھا, مگر یہ کہ میں نے سنا کہ وہاں سنفنگ ڈاگز بھی موجود تھے. اب اس میں صورتحال یہی ہے کہ اگر وہاں پر سنفنگ ڈاگز بھی موجود تھے اور اگر بام ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ بھی موجود تھا تو ہماری یہ نالج میں بھی ہے, میرے خیال سے ہم تمام ہی دوستوں کے, بلکہ اب تو تمام ہی پاکستان کو یہ پتا ہے کہ پولیس کی جانب سے بھی مختلف محکمہ جات میں شو کاز نوٹسز ایشو کیے گئے ہیں متعلقہ افسران کو, اور ان سے خاص طور پر بام ڈسپوزل اسکواڈ سے بھی کہ وہ اس بات پر بتائیں کہ کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی اور ایسا کیوں ہوا. تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ اگر کہیں بام نصب ہے تو میرے خیال سے اس میں شہری حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, کیونکہ شہری حکومت کا کام صرف میونسپل سروسز جو ہے وہ پہنچانا ہے بہم, اور میرے خیال سے اس میں کہیں بھی کوئی قدغن یا کوئی کسی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی. اور جیسا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اگر پہلی بار ہم نے جلوس میں سنفنگ ڈاگز بھی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے تو کوشش کی گئی کہ بہترین انتظامات ہوں, مگر ظاہر ہے کہ ایبسولوٹ جو ہے تو وہ تو کرنا میرے خیال سے کسی کے بھی بس میں نہیں ہے. ویسے بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین نے کہا ہے کہ کیونکہ یہاں پر ایمبیگوٹی ہے تو ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پھر جو ہے اس کی تحقیقات جو ہے وہ کرا لی جائیں عدلیہ سے, اور سپریم کورٹ جو ہے اگر چاہے تو وہ خود اس کا نوٹس لے کر اس کی تحقیقات کروا لے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, صاف ہو سکتا ہے. فرید پراچا صاحب, آپ کی جماعت کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جیسے موجودہ صورتحال میں سوائے تنقید برائے تنقید کے یہ لوگ کر بھی کیا سکتے ہیں, کیونکہ ان کا دور حکمرانی بھی ہم نے صوبہ سرحد میں دیکھا ہے, اور ان کا دور حکمرانی ایک وہ جو ڈیسک پیکیبل چیریٹی ان کو دی گئی تھی کراچی میں ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کے ناظم آ گئے تھے کراچی سے 3% ووٹ لے کر. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آسما کہ جب نعمت اللہ صاحب اس شہر کی نظامت چھوڑ کر گئے تو اس 2 کروڑ کی کے شہر کے پاس کل 1 اسنارکل اور 7
आग बुझाने वाली गाड़ियां थीं जब नेमतुल्लाह साहब यहां से तशरीफ ले गए। सिवाय खजूर के दरख्त लगाने के इन्होंने शहर में कुछ किया नहीं, और तख्तियां लगाने के अभी इन्होंने कहा कि 44 फायर ब्रिगेड आपके पास जी, हमारे पास अब 44 फायर ब्रिगेड है, और अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने आपको मुबारकबाद भी दी कि आपके जरिए आवाम ने हकायक देखे, और उस प्रोग्राम में ये भी दिखाया गया कि जो आग बुझाने वाली गाड़ी थी वो ना उस वाक़े पर कहीं आई नहीं, वो वहां पर पहले से मौजूद थी, और उस मुकाम तक पहुंचने में उसने कुल 3.5 मिनट लिए हैं। शायद ये भी इन्होंने देखा हो प्रोग्राम में। अब ये एक अलग बात कि उस वक्त जो सूरत हाल थी, अवाम ने या वहां पर जो लोग मौजूद थे जो दहशतगर्द थे, उन्होंने उस गाड़ी को वहां तक पहुंचने नहीं दिया, वगरना तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। तनकीद करना इनका काम है, क्योंकि अब इसके अलावा तो ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि खुद ही आवाम की सियासत के धारे से इन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया, और इनमें इतनी इखलाकी जरूरत तो थी नहीं कि ये आवाम से जाकर वोट मांगते। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर जो है प्रैक्टिकल सियासत से किनारा कशी इख्तियार की और मुंह छुपाकर बैठ गए, सिवाय बातें करने का और कर क्या सकते हैं। क्यों फरीद पराचा साहब, इतना बड़ा सान्या हो जाता है और फिर हम बार बार देखेंगे, जिससे पहले भी मैंने सवाल किया कि ब्लेम गेम का एक सिलसिला शुरू हो जाता है और एक दूसरे पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए जाते हैं, तो क्या ये रवैया दुरुस्त जो कुछ ये वहां पे हुआ है उसकी किसी ने तो जिम्मेदारी लेनी है ना जी। यानी वो जिम्मेदारी जो है वो सिटी गवर्नमेंट भी नहीं ले रही, सूबाई गवर्नमेंट भी नहीं रही, तो फिर वो मरने वाले बेचारे जिम्मेदार हैं, वो दुकानें जिनकी जली हैं वो जिम्मेदार हैं। जो आप ये कह रहे हैं जी कि वहां गाड़ी पहुंची, 100 कदम के फासले पे वहां से फायर ब्रिगेड मौजूद है। यानी ये नहीं है कि कहीं दूर से आना था, वो 1 किलोमीटर के फासले के अंदर फायर ब्रिगेड का आदमी साहब वहां से आया। ये बता सकते हैं कि सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर हैदर साहब, फरीद पराचा साहब ने कहा कि इनके कारकुनों ने, इनके वर्करों ने भी वहां पे कराची में लाशें उठाई और सिर्फ इनको आप निशाना नहीं बना सकते कि इन्होंने इस पे रेस्क्यू वर्क नहीं किया। आप क्या कहते हैं? और उन्होंने आपकी गवाही भी देनी चाहिए कि हैदर साहब जानते होंगे। जाहिर है कि जिन तमाम लोगों ने पाकिस्तान की तलबा तंजीमों के जरिए दरसगाहों में असलहा इंट्रोड्यूस किया, तो ये तो दुनिया है और खुदा का वादा है कि यहां पर मकाफात अमल है, इंसान जो बोएगा वो काटेगा। तो जाहिर है कि जिसने ये दहशत का बीज बोया था तालीमी इदारों में, वो कुछ सब कुछ उनकी तरफ लौट के तो जाना था। ये तो खुदा का वादा है, और जाहिर है कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है तो ये उसके जिम्मेदार भी खुद ही हैं। यहां पर ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सूबे सरहद में माशाल्लाह 5 बरस हुकूमत की है जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में। इन्होंने क्या जो कुछ सूबा सरहद में उस वक्त बम धमाके होते रहे और 200 से ज्यादा खुदकुश हमले हुए और लोग मरे, तो क्या ये उसकी जिम्मेदारी खुद कबूल करने को तैयार हैं? आज ये बैठकर बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा। क्या उस सूबा सरहद की, या जिस वक्त नेमतुल्लाह साहब नाज़िम कराची थे, उस वक्त कराची में सानिया मस्जिद हैदरी, इमाम बारगाह अली रजा और ये सारे वाकयात नेमतुल्लाह साहब के दौर में हुए हैं, तो क्या ये फरीद पराचा साहब मानने को तैयार हैं कि उस वक्त की जिम्मेदारी नेमतुल्लाह साहब पर आयद होती है, या जब ये सूबा सरहद में मुतलकुल अनान हुक्मरान थे और जब एमएमए की गवर्नमेंट थी मुतलकुल अनान, तो उस वक्त जो वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी और हजारों लोग वहां पर शहीद हुए, तो क्या ये इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे? चलें वो बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आपके दौर में वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि जो कुछ हुआ आप उसकी जिम्मेदारी